جس وقت یمن کے بادشاہ نے خانہ کعبہ کو گرانے کی سازش کی تھی، اور وہ سازش بھی پولیٹیکل تھی، ریلیجس نہیں تھی، اس لیے کہ مکہ جو تھا وہ پورے عرب کے بزنس کا سنٹر بن گیا تھا، اور حج کے موقع کے اوپر جو اس زمانے میں بھی راج تھا، اس لیے کہ جناب ابراہیم کے زمانے سے چلا آ رہا تھا، یہ سارے لوگ جو تھے وہ جمع ہوتے تھے اور ساری عرب کی تجارت کا دل بن گیا تھا وہ، لہذا یمن والے چاہتے تھے کہ یہ سنٹر ہمارے یہاں بنے تاکہ اس کا فائدہ ہم اٹھائیں۔ وہ ان کو سمجھ میں یہ آیا کہ وہاں ایک عبادت گاہ ہے اور عبادت گاہ کی کشش لے جاتی ہے وہاں، لہذا انہوں نے اپنے یہاں ایک کعبہ بنایا یمن میں۔ وہ آرٹیفیشل کعبہ چلا نہیں چلا وہ کعبہ، ہاں، تو انہوں نے ایک دوسرا قصہ گڑھا کہ اس کعبے میں کچھ گندگی کر دی اور کہا کہ یہ عرب سے کوئی مکے سے آ کے آدمی گڑبڑ کر گیا ہے، لہذا ہم اس کا بدلہ لیں گے، اور انہوں نے اس کو بہانہ بنا کے ایک لشکر بھیجا جس میں ہاتھی بھی تھے اور بڑا زبردست لشکر تھا۔ مکے والے کوئی باقاعدہ ریگولر آرمی سے مقابلے کے واسطے تیار نہیں تھے، نہ اس کو اس کا کوئی تجربہ تھا، نہ ان کے پاس کوئی باقاعدہ اس قسم کی فوج تھی۔ وہ ٹرائبل جھگڑے جیسے ہوتے تھے، قبائلی لڑائیاں، اس میں لڑنے کے عادی تھے، لیکن باقاعدہ کسی لڑائی میں لڑنے کے وہ لوگ عادی نہیں تھے۔ اور پھر ایک باقاعدہ حکومت کی طرف سے جب ایک باقاعدہ لشکر آیا تو وہ سمجھ گئے کہ اس کے مقابلے کی طاقت ہم میں نہیں ہے، چنانچہ ادھر لشکر آیا مکے کے پاس اور ادھر ان لوگوں نے مکہ چھوڑا اور مکہ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو پہلا واقعہ جو ہوا اس سلسلے میں وہ تو یہ ہوا کہ اس نے آن کے مکے کے باہر جو چراگاہیں تھیں اس میں حضرت عبد المطلب کے اونٹ وغیرہ چرا کرتے تھے، اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ پکڑ لیے۔ یہ اطلاع حضرت عبد المطلب کو ملی کہ میرے اونٹ اس نے پکڑ لیے، چنانچہ انہوں نے اس کے سردار کو جس کا نام ابرہہ تھا میسج بھیجا کہ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے ٹائم دیا بات کرنے کے لیے، اور وہاں جو خیمہ لگا تھا جہاں وہ دربار کرتا تھا یا جو دربار کی شکل دی تھی اس نے، اس کے اندر اس نے اتنی چیئرز لگائیں جتنے کے اوپر اس کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور سب سے اس نے کہہ دیا کہ جب مکے کا سردار آئے تو کوئی تعظیم کے لیے خبردار نہ اٹھے۔ یہ کہہ کے اس نے کہا کہ بلاؤ انہیں، لیکن اللہ کی دیوی کچھ عزت اور روب چہرے کے اوپر کہ جب وہ تشریف لائے اس خیمے میں تو سب سے پہلا شخص جو اٹھا وہ خود وہی تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ تعظیم کے لیے اٹھا تو اس کے جتنے درباری تھے اور لوگ تھے وہ سب تعظیم کے لیے اٹھے۔ وہاں ایکسٹرا چیئر نہیں تھی جس کے اوپر ان کو بٹھایا جائے، تو جس تخت پر وہ بیٹھا ہوا تھا اسی پر کھسکا وہ ایک طرف، اور اسی پر ان کو بٹھایا۔ خیر وہ تشریف فرما ہوئے اور اس نے کہا کہ آپ نے کیسے زحمت کی، کیسے تشریف لائے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے اونٹ یہاں چرتے تھے، تیرا لشکر آیا اس نے پکڑ لیے ہیں، میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میرے اونٹ چھوڑ دو۔ تو وہ ایک دم اچھل پڑا، یعنی حیرت اور سرپرائز ہو، ایک دم جو ایکسپیکٹ نہ کرتا ہو آدمی، بالکل وہ چیز سامنے آئے توقع کے خلاف، تو وہ اچھل پڑا ایک دم، اور اپنے حیرت کو اور اپنے تعجب کو وہ کنٹرول نہیں کر پایا، اور اس نے کہا کہ مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ آپ کا ایسا بڑا سردار اور آپ کا ایسا آدمی اور اتنی سی بات کے لیے آیا میرے پاس، 4 اونٹوں کے لیے، اور جس گھر کے آپ متولی ہیں اس کے لیے آپ نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا گئے اسی لیے تھے، ورنہ کہے کو جاتے؟ یہ اونٹوں کا تو بہانہ تھا، گئے اسی لیے تھے کہ وہ یہ کہے اور یہ جواب دیں اس کا۔ جب اس نے یہ بات کہہ دی جو یہ چاہتے تھے تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں ان کے لیے آیا ہوں، جس کا گھر ہے وہ جانے، وہ سمجھے گا جس کا گھر ہے، جس کا معاملہ ہے اپنا اپنا معاملہ نپٹاؤ۔ تو اونٹ میرے تھے، ان کے لیے میں آیا ہوں، جس کا گھر ہے وہ جانے۔ اب لوگوں کو اب بھی اگر رسول کے خاندان کے ایمان سمجھ میں نہ آئے تو یہ بدنصیبی ہے۔
اچھا یہ واقعہ میں آج پہلی دفعہ نہیں بیان کر رہا ہوں، یہ واقعہ میں اکثر و بیشتر بیان کرتا رہتا ہوں مجلس میں، تو جب میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں تو ایک بات ضرور پڑھ دیتا ہوں، وہ بھی سن لیجئے کہ حضرت عبد المطلب بالکل مطمئن تھے کہ کعبے کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، لیکن انہوں نے صاف کہا کہ اونٹ میرے ہیں، میں ان کے لیے آیا ہوں، کعبے کے واسطے نہیں آیا ہوں، وہ جس کا ہے وہ جانے۔ جب میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں تو اکثر و بیشتر میں یہ بات ضرور کہہ دیتا ہوں کہ بھئی میں جو اکثر و بیشتر اہمیت عزاداری کے تعلق سے مجلس میں پڑھا کرتا ہوں اور لوگوں کو بتایا کرتا ہوں، مجھے بھی اس کا یقین ہے کہ عزاداری کعبے کی طرح ہے، اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور اس کا کوئی دوسرا ذمہ دار ہے۔ جیسے کعبے کا کچھ نہیں بگڑ سکتا ویسے عزاداری کا بھی کچھ نہیں بگڑ سکتا، کعبے کا بھی کوئی ذمہ دار ہے اور جو کعبے کا ذمہ دار ہے وہی عزاداری کا بھی ذمہ دار ہے، تو نہ کعبے کا کچھ بگڑنے والا ہے نہ عزاداری کا کچھ بگڑنے والا ہے، مگر چونکہ سیرت جناب عبد المطلب پیش نظر ہے تو ان کو بھی کعبے کی فکر نہیں تھی، اپنے اونٹوں کی فکر تھی، مجھے بھی اپنے اونٹوں کی فکر ہے کہ عزاداروں کو کوئی ابرہہ پکڑ نہ لے جائے، اس لیے کہ عزاداری کی ذمہ داری لی گئی ہے، ہماری آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کوئی، ہمیں اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہے، یا تو یہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، اس لیے پڑھا کرتا ہوں۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ وہ رات جس کے سویرے حملہ ہونے والا تھا، وہ رات مکہ بہرحال شہر تھا، پہلے بھی آبادی پرانے زمانے میں کم ہوتی تھی، وہ بات الگ ہے، مگر پھر بھی شہر تھا، اس رات پورا شہر خالی ہو گیا تھا، پورا شہر خالی ہو گیا تھا، اور جتنے آدمی تھے وہ مکے کے باہر جو پہاڑی کیوز ابھی بھی ہیں تھے اس زمانے میں، اس کے اندر جا کے وہ چھپ گئے تھے، ہم نے پناہ لے لی تھی، اور اپنے گھر کا سامان بھی سب لے گئے تھے اور اپنے جانور بھی لے گئے تھے، یہاں تک کہ تاریخ میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ چھوٹے چھوٹے پیٹس جو ہوتے ہیں، چھوٹے جانور پالو، وہ بھی لے گئے تھے، طوطے پلے ہیں کسی کے پاس تو پنجرا لے گیا، مرغیاں پلی ہیں تو اپنی مرغیاں لے گیا، بلی پلی ہے کسی کی یہاں تو بلی اپنی لے گیا، اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو پالو جانور تھے وہ بھی لے کے چلے گئے تھے، بڑے اور قیمتی جانوروں کی بات تو خیر الگ رہی، لیکن چھوٹے چھوٹے جانور بھی وہ لے کے چلے گئے تھے، اور پورے شہر میں صرف 2 آدمی تھے جو اس وقت تھے رات میں، ایک عرب کا بوڑھا سردار عبد المطلب اور دوسرے اس کا جوان بیٹا ابو طالب، صرف یہ 2 آدمی اس رات مکے میں سوئے ہیں رات میں، اور سویرا ہوا، اور سویرا جب ہوا اور روشنی پھیلی تو باپ اور بیٹے دونوں خانہ کعبہ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، اور ذرا دیر کے بعد چونکہ آپ دیکھیں اب تو اونچی اونچی بلڈنگیں بن گئی، مگر پھر بھی کچھ منظر ہے اس زمانے کا، تصور کیجئے جب یہ بلڈنگیں کچھ نہیں ہوں گی تو صرف چاروں طرف اونچی اونچی پہاڑیاں تھیں اور بیچ میں خانہ کعبہ تھا، تو جدھر سے اس کا حملہ ہونے والا تھا ادھر پہاڑیوں کے اوپر ہاتھیوں کے سر دکھائی دینے لگے، وہ ابھرنے لگے ادھر سے کہ اب ادھر سے ہوتے ہوئے یہ فوج آ رہی ہے، اور جب ادھر سے ہاتھیوں کے سرور دکھائی دینے لگے اور ہاتھی دکھائی دینے لگے تو بوڑھے باپ نے اپنے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا آسمان پر دیکھو کچھ دکھائی دے رہا ہے، ایک فطری بات ہے کہ جب بوڑھے اور جوان ہوتے ہیں اور آسمان پر جائے چاند ہی دیکھنا ہو تو بوڑھے لوگ جوانوں سے کہتے ہیں بھائی دیکھو ذرا، اس لیے کہ جوان کی نظر تیز ہوتی ہے ذرا بوڑھے کے مقابلے میں، تو بوڑھے باپ نے جوان بیٹے سے کہا کہ بیٹا دیکھو آسمان پر کچھ دکھائی دے رہا ہے، اور بیٹے نے غور سے آسمان کی طرف دیکھا چاروں طرف، اور ایک طرف یاد کر کے بابا ادھر سے کچھ ابر آتا دکھائی دے رہا ہے، بس جیسے ہی بیٹے نے کہا ویسے ہی بوڑھے باپ نے کہا الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی، الحمدللہ میرے رب کی نصرت آ گئی، اور وہ جو دور سے ابر دکھائی دے رہا تھا جب زیادہ قریب آیا تو معلوم ہوا ابر نہیں ہے بلکہ وہ پرندوں کا غول ہے، اور جو اس نے ڈائیو ماری اور نیچے آیا تو معلوم ہوا وہ ابابیلیں ہیں، اور پھر وہیں سے وہ کنکریاں گرنا شروع ہو گئیں اور ہاتھی جو تھے وہ گرنے لگے، فجعلہم کعصف ماکول، ایسے ہو گئے جیسے چبایا ہوا بھوسا، اور وہ پورا کا پورا لشکر جو تھا وہ فنا ہو گیا اور ختم ہو گیا، لیکن اسی دن سے ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا کہ اس خاندان میں میدان سے بھاگنے کا چلن نہیں ہے،
یہ تھے عرب کے سردار اور مولا علی کے دادا عبد المطلب. یہ جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بیٹے کو جو ان کے بعد سردار ہونے والا تھا دو بڑی قیمتی چیزیں دے کے گئے. ایک کعبے کی تولیت متولی شپ کنجی کعبے کی, اور دوسرے اپنا یتیم پوتا جو دنیا میں کائنات کا سردار ہونے والا تھا کہ اس کو پالو پرورش کرو اور یہ اس کو سنبھالو. اور عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو یہ دو امانتیں سونپی اور دنیا سے رخصت ہو.